اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اہل مغرب کو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے حیرت انگیز ترقی کر لی ہے اور قدرت کے پراسرار راز وہ اپنے علم اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے شب و روز دریافت کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، علمی تحقیق پر فخر ہونا بھی چاہیے، مگر دیکھیے کیسی دلچسپ بات ہے کہ سائنس نے صدیوں کی جستجو کے بعد جو راز دریافت کیے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرما دی ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، شروع کریں گے کائنات کی تخلیق سے۔ ناظرین، آج سے 1500 سال قبل کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں دھواں ہی دھواں تھی اور بعد میں اس میں اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل ایسے گیسی مادے سے ہوئی تھی جو کہ ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم کی خاص مقدار کا مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ آخر کار یہ متعدد ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ آج کے جدید دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو اب دیکھا ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس دھوئیں سے آج تک ستارے بن رہے ہیں۔ دیکھیے دوستو، 1500 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ۔ دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ ڈاکٹر موریس بکالیہ لکھتا ہے کہ کائنات کی ابتدائی مرحلے میں دخان یعنی دھوئیں کی موجودگی، جس کا حوالہ قرآن پاک میں موجود ہے اور جس سے مراد مادے کی زیادہ تر گیسی حالت ہے، صریحاً ابتدائی صدی کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے جو کہ جدید سائنس نے پیش کیا ہے۔ اس دور میں سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا کہ تمام نباتات بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، ان میں ایک نر ہے اور ایک مادہ۔ مگر یہ بات اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کسی شخص کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس ہم نے زمین میں پودے اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے، اور دوسری جگہ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ دور جدید میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب پانی نباتات پر ڈالا جائے تو نباتات میں ایک سبز مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے نباتات میں ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کر لیتے ہیں۔ دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ پانی تمام جاندار خلیات کا اہم جز ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکانات پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات قائم رکھنے کے لیے پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک جیولوجسٹ ابراہیم ورنر سن 1750 تا 1871 تک کی تمام تبدیلیاں پانی ہی کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہاڑوں کی تخلیق بھی پانی سے ہوئی ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا کسی شخص کو یہ علم نہیں تھا کہ زندگی کی ابتدا پانی ہی سے ہوئی، لیکن دوستو قرآن مجید میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی گئی ہے۔ سورہ النور میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ آج سے 1500 سال قبل کسی انسان کو یہ علم نہیں تھا کہ سمندر میں کچھ موجیں سطحی ہوتی ہیں اور کچھ موجیں اس کے نیچے بھی ہوتی ہیں۔ تہ بتہ موجوں کا یہ تصور بہت بعد کی دریافت ہے۔ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، یہ اندھیرے بھی اس طرح تہ بتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو جگنوں کی طرح روشنی عطا کر کے ان اندھیروں میں روشنی کا انتظام کیا۔ اسی طرح سے لوگوں کے تصور میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایک موج اوپر سے آنے والی روشنی کی کرن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روشنی کو زائل کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بادل سورج کے بعض شعاؤں کو زمین تک آنے سے روک دیتے ہیں، لیکن یہ سب راز اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان فرما دیے ہیں، اور وہ بھی آج سے 1500 سال قبل۔ چنانچہ سورہ النور میں ارشاد ہوتا ہے، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔
ناظرین، ان سب کے علاوہ بے شمار ایسے حقائق ہیں جو کہ 1400 سال قبل ہی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیے گئے ہیں، مگر سائنس آج تک ان باتوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایمبریونک ڈیولپمنٹ کے بارے میں حالیہ دریافتوں کو میڈیکل سائنس کی انقلابی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، مگر قرآن مجید نے 1400 سال قبل وضاحت سے بتا دیا تھا کہ بچے کی تخلیق کا عمل کس طرح سے شروع ہوتا ہے، کیسے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور بالآخر کس طرح تکمیل کے درجے کو پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والے سائنسدان البتہ اس بات پر ضرور حیران ہیں کہ 1400 سال قبل تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی جس سے یہ تمام باتیں جانی جا سکیں۔ قرآن مجید میں مردانہ سپرم کی بنیاد پر جنس کے تعین کے حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے، مگر سائنس نے 1400 سال بعد ایکس کروموسومز اور وائی کروموسومز کے بارے میں جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں کہ قرآن مجید میں لفظ امرا یعنی عورت اور لفظ رجل یعنی مرد یا آدمی دونوں یکساں طور پر 23 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ان الفاظ کو اتنی مرتبہ دہرانا بڑا ہی دلچسپ اور حیران کن ہے، کیونکہ جدید سائنس کے مطابق انسانی جین کی تشکیل میں بھی 46 کروموسومز حصہ لیتے ہیں، اور ان میں 23 کروموسومز ماں کے اور 23 ہی باپ کے ہوتے ہیں۔ یہ مرد کے جرثومے اور عورت کے بیضے میں موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں دہرائے گئے ان الفاظ کی جدید سائنس کے ساتھ مطابقت واقعی معنی خیز ہے۔ سائنس کے دیگر شعبوں کی بات کی جائے تو لوہے کی اہمیت کیا ہے، یہ لوہا کہاں سے آتا ہے، انسان کے لیے اس کے فوائد کیا ہیں، یہ بھی ایسی معلومات ہیں جو کہ 14 صدیاں قبل کی دنیا میں انسان کے علم میں کسی طرح سے نہیں آ سکتی تھی، مگر قرآن مجید نے یہ سب کچھ بیان فرمایا ہے۔ زمین کی گردش کے متعلق سامنے آنے والی سائنسی دریافتوں کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، البتہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا احوال 14 صدیاں قبل ہی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں 2 ایسے سمندروں کا احوال بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ ساتھ ساتھ بہتے ہیں، مگر ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ آج کے سائنسدانوں کو بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کے پانی کے متوازی بہنے اور ایک دوسرے سے نہ ملنے کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب قرآن پاک میں بیان کی گئی بات پر حیرت میں مبتلا ہیں۔ قصہ مختصر جدید سائنس کی وہ کون سی دریافت ہے جسے ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو یہ انکشاف نہ ہو کہ ہمیں تو صدیوں پہلے اس کی رہنمائی دی جا چکی ہے۔ یہ ہدایت البتہ انہی کے لیے ہے جو اس کے متلاشی ہوں۔ افسوس کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اس عظیم خزانے سے لا تعلق ہو چکے ہیں جو اہل مغرب محض علم کی جستجو اور لگن کے باعث دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم صرف قرآن پاک کو پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور چوم کر واپس الماری میں رکھ دیتے ہیں، جبکہ انگریز اس میں موجود تعلیمات پر عمل کر کے ہم سے کئی 100 سال آگے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔